کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اردو کے سبق کا 5واں جو ہے نظریہ پاکستان یہ چل رہا ہے اور اس کا صفحہ نمبر 44 غالباً اس کا صفحہ نمبر 44 چل رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ ہاں، صفحہ نمبر 44 دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی قومیت کی ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطے کے لوگ شامل تھے۔ یہاں پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب مسلمانوں کی قومیت اور مغربی نظریہ قومیت کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی قومیت رنگ و نسل اور زبان و جغرافی حدود پر قائم وطن کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی نظریہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ نظریاتی قومیت ہے جو فلسفہ توحید پر قائم ہے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تمام انسان مسلمان ہیں اور ایک ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے ہیں، اور ملت واحد ایک قوم ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل اور ملک اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ نظریہ دراصل عقیدے کی بنیاد پر ہے، جس کی مثال اس زمانے میں بھی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال عیسائی اور یہودی پوری دنیا میں ایک ملت نہیں ہے۔ جرمنی میں رہنے والا جرمنی اور برطانیہ میں رہنے والا برطانوی کہلاتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایک ملت واحدہ کا تصور موجود ہے۔ پوری ملت کا خدا، رسول، کتاب، قرآن اور کعبہ ایک ہے۔ ایک قومیت میں ہر رنگ، نسل اور خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہے، اس لیے ہر ملت کے ہر فرد کا دل ایک کلمہ طیبہ پر دھڑکتا ہے۔ اس حوالے سے اس حقیقت کا اعتراف ضروری ہے کہ برصغیر جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن پر ہر رنگ و نسل اور زبان و جغرافی حدود کے لوگ شامل تھے، ان کے لیے اسلام کا نظریہ ہی ان کو باعزت مقام دلا سکتا تھا، ورنہ ہندو اکثریت کے غلام بن کر رہ جاتے۔ آگے دیکھیے گا۔ ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ یہاں پر بھی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب اسلامی نظریہ قومیت بیان کرنے کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مختلف قومیتوں، جس سے مراد رنگ و نسل، زبان اور علاقائی تعلق ہے، اس طرح کے لوگ آباد ہیں۔ ہندو دھرم جس نے اپنے تمام انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی یہ جو ہندو ہیں یہ 4 ذاتوں میں تقسیم ہے۔ میرے خیال 4 ذاتیں، ایک برہمن ہے، ایک کشتری ہے، ایک ویش ہے، ایک شودر ہے، اس طرح 4 ذاتیں ہیں وغیرہ۔ بت پرستی کرنے والے یہ لوگ مختلف ذاتوں کے آپس کے میل جول کے قائل نہیں ہیں، یعنی یہ جو 4 ذاتیں چاروں ہندو ہیں لیکن آپس میں ان کا میل جول نہیں ہے، آپس میں مل کر رہتے نہیں ہیں۔ جو چھوٹی ذات کے ہیں ان کا جو مندر ہے اس میں بڑی ذات کا نہیں آتا، وہ اپنے لیے ایک طرح سے اس چیز کو بہت غلط سمجھتا ہے کہ میں
اونچی ذات کا چھوٹی ذات کے جو لوگ ہیں ان کے مندر پہ جاؤں، حالانکہ یہ تصور ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، اور اس سلسلے میں صدیوں سے بڑی سختی سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے صدیوں سے یہاں رہنے والے مسلمانوں میں نہ جذب ہو سکے اور نہ انہیں جذب کر سکے۔ جب سیاسی لحاظ سے ملکی انتظام میں حصے دار بننے کا سوال آیا تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کے دامن میں ہی فلاح و بہبود پا سکتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے دیکھا ان کے آپس میں نہیں بنتی، ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اسلام کے دامن ہی میں رہیں اور الگ رہیں۔ وہ جمہوری لحاظ سے ہندوؤں سے کم تعداد ہیں، اس لیے اپنے لیے کچھ نہ کر سکیں، اس لیے ان کے سامنے واحد راستہ یہی تھا کہ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر وہ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کریں تاکہ اپنی جدا مملکت بنا کر موجود ترقی یافتہ دور میں ایک عزت مند قوم کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں۔ آگے دیکھیے گا، ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پاکستان کے اصل مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ پاکستان بنانے کا مقصد صرف ایک اسلامی مملکت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری اسلامی حکومتیں بر اعظم ایشیا اور افریقہ اور مشرقی وسطی میں کافی موجود تھیں۔ تو پھر جواب یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی مملکت بنائی جائے جہاں اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت بھی ہوتی رہے اور یہاں پر ایک اسلامی نظام قائم و نافذ کیا جائے جو دنیا کے دوسری قوموں اور ملکوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ اگر ہم ایک فلاحی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوسری قوموں اور ملکوں کے لیے یہ نمونہ بنتا اور وہ بھی اس کی تقلید کر کے اسلام کے فلاحی نظام سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتے۔ لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا کہ ابھی بھی پاکستان میں کافی کمزوریاں ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان حقیقت میں اسلامی مملکت بن کر ابھرے گا، کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ مضبوط ہو کر رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو دیکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام